نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة التحريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وابكارا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ آپ کے علم میں ہے کہ مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا سلسلے وار درس مجالس میں ہو رہا ہے، ہم اس وقت اس کے تیسرے حصے میں ہیں۔ پہلے حصے میں 4 جامع اسباق تھے، دوسرے میں ایمانیات سے متعلق مضامین تھے، تیسرے میں اب عمل صالح کی وضاحت ہے۔ اور اس کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ عمل کے چونکہ بہت سے پہلو ہیں اور بہت سے درجے ہیں، تو سب سے پہلے ہم نے وہ مقامات 2 لیے کہ جن میں انفرادی سیرت و کردار کی اصلاح کا پورا ایک لائحہ عمل دیا گیا ہے۔ ایک درس میں اس کی اساسات اور ایک میں اس کی تکمیلی شکل۔ اس کے بعد فرد سے آگے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو اجتماعیات انسانیہ میں دوسرا قدم آتا ہے عائلی زندگی۔ اجتماعیت کی یہ پہلی سیڑھی ہے۔ جب ایک مرد اور ایک عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہوتے ہیں، ان کو اللہ اولاد دیتا ہے تو ایک دوسری ڈائمنشن پیدا ہو جاتی ہے والدین اور اولاد کی، اور اولاد میں جب کثرت ہو جاتی ہے تو ایک تیسری ڈائمنشن پیدا ہوتی ہے مواخات، بھائی چارہ، بھائی بہنوں میں آپس کی محبت۔ تو یہ 3 ڈائمنشنل جو ہے کانسیپٹ، جیسا کہ ہمارا اسپیس کا کانسیپٹ ہے، ایسے ہی خاندان کے ادارے کا کانسیپٹ ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ کسی بھی معاشرے کے استحکام کے لیے لازم ہے کہ پہلے اس کی اجتماعی اکائی جو ہے، یہ یونٹ ہے خاندان، یہ مستحکم ہو۔ یہی وجہ ہے، میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تفصیلی احکام عائلی قوانین کے ضمن میں دیے گئے ہیں۔ معاشی احکام بھی ہیں، کچھ سیاسی ہدایات بھی ہیں، لیکن معدود چند۔ اصل سارا زور ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں کہ پہلے عائلی قوانین، یہ رشتہ کیسے وجود میں آئے گا شوہر اور بیوی کا، پھر یہ کہ ان کے کیا حقوق ہیں ایک دوسرے پر، خاندان کا سربراہ کون ہے، اگر اس میں سیپریشن ہو تو اس کی شکل کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں تفصیل کے ساتھ۔ جس قدر تفصیل سے یہ عائلی قانون قرآن میں آیا ہے، زندگی کے کسی دوسرے شعبے سے متعلق اتنی تفصیلی ہدایات نہیں آئی۔ اور اس کے ضمن میں پچھلی مرتبہ عرض کر چکا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس خاندان کے ادارے کو مستحکم کرنے کے لیے وہ جہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے، شوہر اور بیوی کے درمیان باہمی اعتماد ہو، محبت ہو، رافت ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے الفت ہو۔ قرآن مجید میں رافتم و رحمہ کے الفاظ استعمال ہوئے، یہ کیفیت ہو، ایک دوسرے کے احساسات کا لحاظ ہو، دلجوئی ہو، اور جتنا ان کا آپس کے اندر جو ہے تعلق مضبوط ہوگا اتنا ہی خاندان مضبوط ہوگا۔ دوسری ڈائمنشن یہ ہے کہ اولاد کو حکم دیا جائے والدین کی خدمت، حسن سلوک، اس لیے کہ والدین جو ہے وہ تو اپنے جو ان کا انسٹنکٹ ہے، وہ اولاد کی محبت تو ان میں ہوتی ہی ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اولاد سے محبت کرو، بلکہ وہاں تو روکا جاتا زیادہ محبت نہ کرو۔ وہ آج خاص طور پر اس درس کے اندر آپ کے سامنے بات آئے گی، اس سے پہلے سورہ تغابن میں آ چکی ہے
لیکن یہ کہ اولاد کو کہا گیا ہے کہ والدین سے محبت کرو، والدین کے سامنے نگاہیں نیچی رکھو، اف تک نہ کہو اگر وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہو، اور جو ہے ان کا ادب کرو۔ یہ سارا معاملہ یہاں تک بھی آتا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں ایسی کہ جن کو صرف دیکھنے میں بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ خانہ کعبہ کو انسان بیٹھ کر دیکھتا رہے تعظیم کی نگاہ سے تو یہ بھی عبادت ہے، چاہے آپ بیٹھے ہیں کچھ نہیں پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ نوافل پڑھ رہے ہیں، نہ طواف کر رہے ہیں، بیٹھ کر دیکھنا جس میں کہ تعظیم کا ایک عنصر ہو، محبت کا عنصر ہو، یہ بھی عبادت ہے۔ اسی طرح بوڑھے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس طریقے سے یہ دوسری ڈائمنشن کو مکمل کیا جاتا ہے۔ اور اسی سلسلے میں مزید پھر ہم پڑھیں گے آگے چل کر سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع جب ہم پڑھیں گے کہ زنا کا سد باب جو کیا گیا ہے معاشرے کے اندر، اس کا بھی اصل مقصد یہ ہے کہ خاندان جو ہے وہ مضبوط رہے۔ اس لیے کہ جس معاشرے میں زنا کا عام رواج ہو جائے پھر وہ شوہر اور بیوی کے آپس کا تعلق کمزور ہو جاتا ہے۔ جب بیوی کو شوہر پر اعتماد نہ رہے یا شوہر کو بیوی پر اعتماد نہ رہے تو پھر وہ گھر، خاندان کی چولیں ڈھیلی ہو گئی، اور خاندان کی چولیں ڈھیلی ہوئی تو گویا کہ معاشرے کی چولیں ڈھیلی ہو گئی۔ اب اس زمن میں ہم جو اب پڑھ رہے ہیں اس میں نوٹ کیجئے کہ ویسے تو یہ احکام بہت جگہوں پر آئے ہیں لیکن قرآن مجید میں صورتوں کا ایک جوڑا ہے یہ، اور یہ تصور پہلی مرتبہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جو ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں سورہ تحریم شروع ہو رہی ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اس سے پہلی سورۃ طلاق یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، وہاں بھی خطاب حضور سے، یہاں بھی خطاب حضور سے۔ اور اس میں کیا شکل رکھی گئی ہے کہ خاندانی نظام میں شوہر اور بیوی کے درمیان 2 ایکسٹریمز ہو سکتی ہیں۔ یہ تو مطلوب ہے کہ باہمی محبت بھی ہو، لحاظ بھی ہو، دلجوئی ہو، اعتماد ہو، یہ سب مطلوب ہے، لیکن فرض کیجئے کہ کسی طرح بھی ان کے مزاجوں میں موافقت نہیں ہو رہی اور چخ چخ چل رہی ہے، مسلسل چل رہی ہے، گھر کے اندر چپلش ہے، پرسکون فضا نہیں ہے، تو اس میں پھر طلاق کا راستہ کھول دیا گیا کہ لازماً یہ بندھن ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ بندھ گیا ہے تو کوئی صورت ہی نہ ہو اس کے ختم ہونے کی، بجائے اس کے کہ آپ ساتھ بھی رہے اور چخ چخ بھی چلتی رہے، لیکن یہ کہ اس کی بجائے یہ کہ بہتر ہے کہ راستہ کھول دیا طلاق کا۔ اگرچہ یہ کہہ دیا گیا کہ طلاق جو ہے حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، کوشش پوری کرو، لیکن یہ کہ اگر بات نہیں بنتی ہے تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یغنی اللہ کلا من سعتہ وکان اللہ واسعا حکیما، ہو سکتا ہے شوہر کے لیے بھی اللہ کوئی بہتر انتظام کر دے، بیوی کے لیے بھی۔ دوسری انتہا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ محبت کی وجہ سے اور ان کے خیالات کی زیادہ پذیرائی کی وجہ سے انسان شریعت کی حدود سے تجاوز کر جائے، اور اس میں اس کا ہم پڑھ چکے ہیں سورہ تغابن میں کہ اس شکل میں تو یہ محبت نہیں، عداوت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم، اہل ایمان تمہاری بیویوں میں سے اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں تو ان سے بچ کر رہو، کہ ان کی جو فطری محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے، اگر چوکس نہیں رہو گے، اگر پوری طریقے سے ہوشیار نہیں رہو گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ محبت تمہارے دل کے اوپر حملہ کرے، نقب لگائے، اور وہ اس حد اعتدال سے تجاوز کر جائے کہ وہاں سے پھر شریعت کے احکام ٹوٹنے لگے۔ یہ معاملہ ہمارے ہاں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ حرام کو حلال کر لینا، رشوت بھی لی جا رہی ہے بچوں کو اچھے سے اچھا کھلانے کے لیے، پہنانے کے لیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم کے لیے، غبن بھی ہو رہے ہیں، بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے، ہیروئن کا کاروبار، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ نبی کے لیے اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا۔ نبی کے لیے یہ امکان تھا کہ نبی نے ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیا اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے، تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آ گئی۔ تو گویا کہ یہ جو 2 ایکسٹریمز ہیں، ایک طلاق کی کیفیت، وہ سورہ طلاق، وہ بھی پوری 12 آیات ہے، 2 رکوع ہیں، اور لیکن یہ کہ حد اعتدال سے زیادہ تجاوز اور دلجوئی